ستمگر سے ہم سفر تک، یہ اس سال کا تیسرا رشتہ ہے جو تم ٹھکرا چکی ہو۔ اگر یوں ہی رہا تو عمر نکلتی چلی جائے گی، لیکن بیاہ نہ ہوگا۔ آصفہ بیگم کمبل میں منہ دیے بیڈ پر دراز اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے قدرے جھنجھلاہٹ سے بولی تھی، نایاب، میں تم سے مخاطب ہوں۔ چند ساتھ بعد بھی ہنوز اسے خاموش پا کر وہ بلند آواز میں کہتی اس تک آتے ایک جھٹکے سے کمبل جھپٹ چکی تھی۔ نایاب جو فون میں مصروف کانوں میں ہیڈ فون لگائے بیٹھی تھی، انہیں سننے سے قاصر تھی۔ ان کی اس حرکت پر بھونچکا سی گئی۔ امی، آپ کب آئیں؟ نایاب کے سوال پر آصفہ بیگم نے اسے شرر بار نگاہوں سے گھورا۔ محترمہ ان کی موجودگی ہی محسوس نہ کر پائی تھی، کجا کہ ان کی بات سننا۔ اس کلموہی ٹک ٹاک کی بناوٹی دنیا سے نکل آؤ تو تمہیں اس دنیا کا خیال آئے نایاب۔ اس قدر بہترین لڑکا تھا، اپنا گھر تھا، اپنا کاروبار، لیکن تم اس کے گھر والوں کے منہ پر صاف منع کرتے ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی شرمندہ کر گئی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ کرنی ہے شادی یا یوں ہی ساری زندگی باپ کی دہلیز پر پڑے رہنا ہے؟ آصفہ بیگم اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹتے اس میں چلتی ویڈیو ناگواری سے دیکھتے اسے جھڑک رہی تھی۔ کرنی ہے امی شادی، کرنی ہے، لیکن ایک ایسے مرد سے جو میرے تمام خواب پورے کر پائے، جو مجھے ایسی زندگی مہیا کرے جس کی میں آرزو کر بیٹھی ہوں۔ بیرون ملک میں ایک بنگلہ ہو، گاڑی ہو، ملازمین کی فوج ہو، میں کوئی خواہش کروں اور وہ فوراً زر تسلیم خم کرتا میری وہ خواہش پوری کرے۔ ایک عالی شان مرد کے ہمراہ ایک عالی شان زندگی، نہ کہ ایک کریانے کی دکان والے کے ساتھ سوکھی روٹی میں گزر بسر۔ تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے وہ اپنے تخیل کی دنیا میں گم ایک عالی شان زندگی کا تصور کرتی آصفہ بیگم کو سر پیٹنے پر مجبور کر گئی تھی۔ نکل آؤ ان خوابوں کی دنیا سے۔ سوشل میڈیا پر دکھایا جانے والا رہن سہن اور زندگی محض ایک دھوکہ ہوتی ہے نایاب۔ اصل زندگی تو کٹھنائیوں مشکلوں سے لڑتے سکون کی تلاش میں سرگردہ رہنے کا نام ہے۔ ایک عزت بھری چار دیواری اور عزت اور محبت دینے والے ہمسفر کی تمنا کرو بیٹا۔ آصفہ بیگم ماں تھیں، اسے سوشل میڈیا کی رنگینیوں سے قائل ہوتے ایک فرضی زندگی کا خواب سجاتے دیکھ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ سب باتیں میرے پلے نہیں پڑیں گی امی، اور یہ محض سوشل میڈیا تو نہیں۔ گلی کے نکڑ پر رہنے والی نائلہ، وہ بھی تو باہر ملک بیاہی ہے، ویسی زندگی جی رہی ہے جیس کی میں تمنا کر بیٹھی ہوں۔ تو پھر میں کیوں نہیں؟ میں بھی تو حسین ہوں، جوان ہوں، پڑھی لکھی ہوں، مل ہی جائے گا مجھے بھی میرا پسندیدہ ہمسفر۔ چہرے پر حد درجہ ناگواری سجائے وہ ہاتھ جھلاتی ہر درمی سے کہتی آصفہ بیگم کے ہاتھ سے موبائل چھین گئی۔ نصیب نصیب کی بات ہے بیٹا، اس کا نصیب تھا وہ۔ آصفہ بیگم کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ دروازے پر ہوتی دستک ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آصفہ بیگم دھیمی آواز میں بڑبڑاتے نایاب کی جانب دیکھنے لگی، جس نے لا علمی سے کندھے اچکائے تھے، اور اگلے ہی پل مارے تجسس وہ نایاب بیگم کے ہمراہ دروازے کی جانب بڑھی۔ کون؟ دروازہ کھولتے سامنے دوپٹے سے مبہرہ کھڑی گھٹنوں تک آتی کرتی اور پینٹ میں ملبوس لڑکی کو دیکھ کر نایاب بیگم کو اچنبھے نے آن گھیرا تھا۔ اس کا لباس اور سراپا ان کے علاقے کے لحاظ سے بالکل مناسب نہ تھا۔ اسی سبب ہر ایک راہگزر کی نگاہ ان کے دروازے پر جم سی گئی تھی۔ ارے آصفہ، یہ میرے ساتھ ہیں، نایاب کے لیے آئی ہیں، اندر تو آنے دو۔ نائمہ خاتون اپنے ازلی بے تکلف انداز میں کہتی اندر داخل ہوئی تھی۔ آصفہ بیگم نے لب بھینچے تھے، ادھیڑ بن میں مبتلا ان کی جانب دیکھا جو دھڑلے سے اس لڑکی کو لیتی کمرے میں موجود صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ نائمہ خاتون علاقے میں رشتے کروانے والی باجی کے نام سے مشہور تھی۔ نایاب کے آئے دن نت نئے رشتے بھی وہی لاتی تھی۔ اسی سبب نایاب اب منہ بنائے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ حالہ ہیں، لندن میں مقیم ہیں، اپنے شوہر کے ہمراہ یہاں ایک اچھے رشتے کے لیے آئی ہیں۔ مجھ سے رابطہ کیا تو میں تم تک لے آئی۔ جو جو خوبیاں انہوں نے بتائی ہیں وہ سب ہماری نایاب میں ہیں، اور پھر نایاب کو بھی تو بیرون ملک شادی کرنے کا شوق ہے۔ آصفہ بیگم کی استفہامیہ نگاہوں میں دیکھتے نائمہ خاتون نے تفصیلاً تعارف دینے کے لیے ساتھ ساتھ یہاں آنے کا مقصد بھی پیش کیا۔ نایاب جو قدرے اکتاہٹ میں مبتلا تھی، اس کے کان فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ سرخ و سفید رنگت اور تیکھے نقوش کے حامل چہرے پر یوں رونق سمٹ آئی مانو اس کے ہتھے ہفتے اقلیم لگ چکا ہو۔ رشتہ؟ نایاب کے لیے؟ آصفہ بیگم کا بھی مارے خوشی سے برا حال تھا۔
جی، کیا میں آپ کی بیٹی سے تنہائی میں کچھ بات کر سکتی ہوں؟ حالہ نے سر تا پیر نایاب کو دیکھتے آسما بیگم سے اجازت چاہی۔ آسما بیگم تردد میں ڈوبی۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی جو ان کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ جی جی، آ جائیں اس طرف۔ نایاب اپنی ماں کو ششپنج میں مبتلا دیکھ فوراً اسے کہتی حالانکہ سن اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آسما بیگم نے لب بھینچے اس کی پشت کو تکتے نائمہ خاتون کی جانب دیکھا جو انہیں تسلی دیتے مطمئن کرنے کی پرزور کوششیں کر رہی تھی۔ آپ آپ اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہیں؟ نایاب کو لگا کہ وہ سننے میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہے۔ سامنے کھڑی عورت اپنے شوہر کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ دیکھو نائمہ، خاتون نے مجھے تمہاری تمام خواہشات اور مطالبات کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اگر تم یہ شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہو تو اپنے تمام خواب پورے کر پاؤ گی، وہ زندگی جی پاؤ گی جس کے حصول کے لیے تم دن رات دعا کرتی ہو۔ نائمہ خاتون حالہ کو تمام باتوں سے واقف کر چکی تھی۔ نایاب کے بازو جکڑے حالہ نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ نایاب جو فق چہرہ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اب سوچوں کے تسلسل میں ڈوبی تھی۔ یہ دیکھو، یہ ہے ازمیر۔ یقین کرو، میرا اس شادی کے بعد تم اس غربت اور گھٹن زدہ چار دیواری سے نجات حاصل کر پاؤ گی۔ ازمیر تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تمہاری خوشیوں اور سکون کی ذمہ داری میری۔ وہ ہر ممکنہ طور پر اسے راضی کرنا چاہتی تھی۔ موبائل میں ایک خوش شکل نوجوان کی تصویر دکھاتے وہ اب اس کے جواب کی منتظر تھی۔ نایاب نے جو ہی نگاہ موبائل اسکرین کی جانب مرکوز کی، دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ سفید رنگت، تیکھے نکوش اور بھوری آنکھیں، مضبوط اور توانا وجود اور دراز قد۔ ازمیر ایک وجیح مرد تھا، ایک ایسا مرد جو اپنی وجاہت سے صنف مخالف کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ زندگی جسے وہ موبائل اسکرین پر حسرت بھری نظروں سے دیکھتے تصور کرتی آئی تھی، آج اس کی منتظر تھی۔ کیا تھا اگر اس زندگی کو قبول کرتے اسے اپنے شوہر کو بانٹنا پڑتا؟ کم از کم آسائشیں تو اس کے حصے میں آنی تھی۔ وہ سوشل میڈیا کے فریبی جال اور دلدل میں مکمل ڈوبتے ایک ایسا فیصلہ لے گئی جو اس کی زندگی برباد کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کیا آپ اپنے شوہر کو یوں بٹا ہوا دیکھ برداشت کر پائیں گی؟ خشک پڑتے حلق کو ترک کرتے وہ ازمیر کی تصویر سے نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ میرا یہاں تمہارے سامنے ہونا ہی تمہارے سوال کا جواب ہے، حالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نایاب کی آنکھوں میں لکھی رضامندی کی تحریر وہ پڑھ چکی تھی۔ میں راضی ہوں، لیکن بس ایک درخواست ہے۔ میرے والدین کو یہ بات نہ بتائی جائے کہ آپ اپنے شوہر سے میرا نکاح کروائیں گی۔ وہ سمجھ بوجھ کھو چکی تھی۔ لالچ اور دنیا کی رنگینیاں جو حاوی ہو چکی تھی کہ وہ پوچھ تک نہ پائی کہ آخر کیوں سامنے کھڑی لڑکی اس کی شادی اپنے شوہر سے کروانے کی خاطر اس قدر بےتاب ہے۔ قبول ہے، حالہ لگاوٹ بھرے لہجے میں کہتی نایاب کے لیے بغل گیر ہوئی تھی۔ نایاب اس کی گرم جوشی پر آسودگی سے مسکرائی تھی۔ نایاب بنت عمران، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت حق مہر 3 لاکھ ازمیر بنت عثمان سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب عقد کی حامی مانگ رہے تھے اور سرخ عروسی لباس میں ملبوس ازمیر کے پہلو میں براجمان نایاب اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال ملانے کی سعی کر رہی تھی۔ قبول ہے، وہ لاکھ پر اعتماد سہی، لیکن یہ اس کی زندگی کا ایک ایسا لمحہ تھا جہاں اس کا تمام اعتماد ہوا ہوا تھا۔ لڑکھڑاتی آواز میں وہ حامی بھر گئی۔ قاضی صاحب نے مزید 2 بار اس کی حامی مانگتے اپنا رخ ازمیر کی جانب کیا تھا، جو وجیح چہرے پر غضب کی سنجیدگی سجائے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ ازمیر بنت عثمان، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت حق مہر 3 لاکھ نایاب ولد عمران سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کے پوچھنے پر کمرے میں چند ساعت کے لیے دبیز خاموشی نے راج کیا۔ ازمیر کی جانب سے اس بے نام خاموشی نے وہاں موجود ہر شخص کو الجھن اور گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ ازمیر نے سرخ ڈوروں سے مزین نگاہ اٹھائے خود سے کچھ دوری پر کھڑی حالہ کی جانب دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا تھا۔ قبول ہے۔ ازمیر اس کی جانب بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے سپاٹ آواز میں نایاب کو اپنے نکاح میں قبول کر گیا۔ نایاب جس کی سانس ازمیر کی خاموشی کے سبب
سینے میں ہی کہیں اٹک سی گئی تھی، بحال ہوئی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ جو ہی طے پایا، مبارکباد کا شور گونج اٹھا۔ منہ دکھائی کی رسم کر لیتے ہیں، رخصتی سے قبل۔ آصفہ بیگم آسودگی سے مسکراتے نایاب اور ازمیر کے درمیان ایک آئینہ رکھ گئی۔ رخصتی کا نام سنتے حالہ کے تاثرات تیزی سے بدلے۔ رخصتی ابھی نہیں ہوگی، 6 ماہ لگیں گے نایاب کے ویزا بننے میں، اس کے بعد ہی وہ رخصت ہوتے لندن آ سکتی ہے۔ حالہ نے سنجیدگی سے کہتے آصفہ بیگم اور عمران صاحب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ لیکن آپ نے ہمیں پہلے کیوں اس بابت نہیں بتایا؟ آصفہ بیگم بے یقینی میں ورتا زن حیرت دان سے بولی۔ میں نے نایاب کو آگاہ کیا تھا، شاید وہ آپ کو بتانا بھول گئی، لیکن آپ فکر نہیں کریں، نایاب جب تک یہاں رہے گی اس کا خرچ میری طرف سے آئے گا، اس کا لندن تک کا سفر بھی میری ذمہ داری ہے۔ حالہ لبوں پہ مسکان سجائے رسانیت سے بولی۔ آصفہ بیگم عین موقع پر ہوئے اس انکشاف پر بحث و مباحثہ نہ کر پائیں۔ عمران صاحب کی تیش و علم سے پر نگاہوں سے نظریں بچاتے انہوں نے سر کو ہولے سے جنبش دیتے نایاب کی جانب دیکھا، جو ان سب سے غافل سر جھکائے بیٹھی آئینے میں نظر آتے ازمیر کے چہرے کو فریفتہ نگاہوں سے تک رہی تھی۔ ازمیر نے نظریں آئینے پر مسکور کی، ذرا سے ڈھلکے گھونگھٹ تلے نظر آتے سرخ یاقوتی لبوں سے نظر سفر کرتی اس کی کھڑی ناک پر جا ٹھہری، جہاں ایک نگ کی نتھ آب و تاب سے سجی تھی۔ اس کا آدھا دیدار ہی اس قدر پرکشش اور مبہوت کر دینے والا تھا کہ ازمیر کو پہلو میں ساکت پڑا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ نگاہیں آئینے میں نظر آتے اس چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہوئی تھی۔ وہ کئی ثانیے اسے یوں خاموشی سے دیکھتا رہا اور نایاب کو اپنی دھڑکنیں حد سے تجاوز کرتی محسوس ہوئی۔ اس کے لب ازمیر کو یوں یکٹک خود کی جانب دیکھتے پا کر مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ازمیر کو لگا کہ اس کا دل اب پسلیاں توڑتے باہر نکل آئے گا۔ یہ مسکان دلکش تھی، اور اس سے بھی دلکش اس مسکان کے سبب عارض پر پڑنے والے وہ گڑھے تھے۔ وہ بے خود ہوا تھا اور اسے اس کی یہ بے خودی خوفزدہ کر گئی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے اس دلکش منظر سے نظریں پھیری۔ نایاب جو من ہی من اپنے محرم کی توجہ اور اپنی ذات پر مرکوز دیکھ طمانیت میں مبتلا تھی، دل محسوس کر رہ گئی۔ اس شخص کے پہلو میں براجمان اسے کافی وقت گزر چکا تھا، لیکن اس تمام وقت میں اس شخص نے ایک نظر اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا، کجا کہ اس سے ہم کلام ہوتا۔ جہاں یہ بات اس کی تمام خوشیوں پر اوس کی مانندوں کی مانند پڑی تھی، وہیں اب اس کا یوں نظریں پھیر لینا اسے سوئیوں کی مانند چبھا تھا۔ اب ہمیں اجازت دیں، آج ہی رات کی ہماری فلائٹ ہے، ہمیں وقت پر نکلنا ہوگا۔ حالہ کے کہنے پر آصفہ بیگم اور عمران صاحب مزید ششدر ہوئے تھے۔ انہیں یوں گمان ہو رہا تھا کہ مانو اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں، کسی غیر کی شادی میں شرکت کر بیٹھے ہوں۔ حالہ کہتی آصفہ بیگم سے ملتی نایاب کے نزدیک آتے اس سے بغلگیر ہوتے ازمیر کے کھڑے ہونے پر اس کے ہمراہ اس چھوٹے سے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ یہ سب کیا تھا نایاب؟ ہم تمہارے والدین ہیں یا کوئی غیر؟ آخر ہمیں کیوں نہیں آگاہ کیا گیا کہ رخصتی 6 ماہ بعد ہوگی؟ اور یہ شادی تو نہ تھی، یوں لگ رہا تھا مانو کوئی کام ہو جسے جلد از جلد مکمل کرتے جان خلاصی چاہیے ہو۔ آصفہ بیگم ان کے جاتے ہی نایاب پر برس پڑی۔ صد شکر تھا کہ یہ نکاح سادگی سے انجام پایا تھا، وگرنہ انہیں مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ بولتی کیوں نہیں تم نایاب؟ اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھ آصفہ بیگم اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے بلند آواز میں بولی، پلیز امی، میں بہت تھک گئی ہوں، اس وقت باز پرس کرنے کی حالت میں نہیں ہوں، اور آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح اتنے بڑے گھر میں ہو گیا ہے۔ یہ کپڑے، یہ سامان جس سے ہمارا آنگن بھرا پڑا ہے، یہ ہماری اوقات سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ نایاب جسے ازمیر کا انداز دل برداشتہ کر گیا تھا، شدید اکتاہٹ سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آصفہ بیگم سر پکڑے صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھی، جبکہ عمران صاحب کا بھی حال ان سے کچھ مختلف نہ تھا۔ نہ جانے کیوں آصفہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے نایاب ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ عمران صاحب کا لہجہ افسردہ تھا۔ بیٹی کی ضد اور ہٹ دھرمی کے آگے مجبور ہوتے وہ اس رشتے کو قبول تو کر گئے تھے، لیکن دل و دماغ کسی طور پر راضی اور مطمئن نہ تھا۔ کیا کہہ سکتی ہوں میں عمران صاحب، اس کی ضد کے آگے ہار مانی ہے میں نے۔
वरना मुझे ये रिश्ता और उन लोगों के अंदाज और त्वार देख खटका ज़रूर हुआ था। हाला और अजमीर का तन तनहा निकाह के लिए आना और फिर निकाह होते ही यूं चले जाना कई सवालात को जन्म दे गया था, जिन्हें सोचते उन दोनों को नायाब की फिक्र ने आन घेरा था। जबकि नायाब अपने कमरे में आते बेड पर औंधे मुंह गिरते मन ही मन सिसक उठी थी, अजमीर की नजरअंदाजी और लाताल्लुकी को याद करते हुए। 6 माह बाद लंदन की सरजमीन पर कदम रखते ही यकमस्ता हवाओं ने बाहें खोले उसका इस्तकबाल किया। नीली और सफ़ेद इम्तजाज की शवाल कमीज में मलबूस चादर से खुद को अच्छी तरह ढांपे नायाब आंखों में इश्तियाक लिए बर्फ से ढकी सड़कें और बुलंदो बाला अमारात देखते मुस्कुरा उठी। ये 6 माह उसकी जिंदगी का एक तवील वक्त साबित हुआ था, जहां हर दिन उसने इस इंतजार में गुजारा था कि कब ये दूरियां खत्म हो और वो अपने ख्वाब को हकीकत का रूप धारे देखे। इन 6 माह में बिला नागा उसकी जेब खर्ची उसे मिलती रही थी, जबकि हाला से भी उसका राब्ता होता रहा था। अगर किसी ने राब्ता न किया था तो वो उसका शौहर अजमीर था, जिसने पलट कर उसका हाल तक जानना न गवारा किया था। जहां ये बात नायाब को तकलीफ पहुंचाती थी, वही हाला से हुई गुफ्तगू में अजमीर का जिक्र उस तकलीफ पर मरहम का काम कर जाता था। नायाब, अपने नाम की पुकार पर उसने आवाज के ताक़ुब में देखा। हाला को अपनी जानिब बढ़ता देख वो पुरजोश के आलम में उसके नजदीक जाते उसे बगलगीर हुई। कैसी हो तुम? सफर कैसा गुजरा? उम्मीद है किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। हाला ने दर पर्दा सवाल किए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? और सफ़र मेरी सोच से ज़्यादा हसीन था, और सफ़र से भी ज़्यादा हसीन ये मंजिल। नायाब सताइश से इधर उधर देखते हुए बोली, अभी तुमने देखा ही क्या है? ये शहर तो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हसीन है। चलो आओ, घर चलते हैं। हाला खुशनुदी से कहती उसका हाथ थामते कुछ दूर सड़क पर मौजूद अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ी। नायाब की आंखों में गाड़ी देख अलवोही चमक ने अहाता किया। ड्राइविंग सीट पर हाला को विराजमान देख वो पैसेंजर सीट संभाल गई। हाला उसके सवार होते ही गाड़ी घर की राह पर गामजन कर गई। ये आपका घर है? शहर से कुछ दूर एक पोश इलाके में मौजूद छोटे से बंगले के बाहर गाड़ी रुकने पर वो गाड़ी से निकलते सवाल गो हुई। हाँ, हमारा घर है, हाला ने अपनायत से कहा। नायाब, जो एक आलीशान महल नुमा घर का गुमान कर बैठी थी, 4 कमरों पर मुश्तमिल इस घर को देखते बमुश्किल मुस्कुराई। कबल अज के हाला उसे लेते आगे बढ़ती, उसका फ़ोन बज उठा। घर में दाखिल होते ही दाएं तरफ पहला कमरा है, तुम आराम करो, मैं ये कॉल सुनकर आती हूँ, ज़रूरी है। हाला के कहने पर वो सर असबात में हिलाती अंदर के सिमत कदम बढ़ा गई। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी भवें दाद देने वाले अंदाज में रेज हुई। ये घर उसकी तवक्को से जितना शानदार तो न था, लेकिन उस 4 दीवारी से लाख दर्जा बेहतर था, जहां वो बचपन और जवानी के चंद साल गुजार चुकी थी। दीवारों पर नस्ब मुसव्विरी देखते वो बिध्यानी के आलम में पहले कमरे की बजाय दूसरे कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होते ही ऐन सामने बेड के ऊपर नस्ब हाला और अजमीर की लार्ज साइज तस्वीर देखकर वो ठटक सी गई। ये मेरा कमरा नहीं, उनका और हाला का है। वो तस्वीर की जानिब देखते खुद कलाम हुई थी। कदम वापस बढ़ाने चाहे लेकिन बढ़ा नहीं पाई। इस तस्वीर में अजमीर का मुस्कुराता चेहरा और भूरी आंखों की चमक दीदनी थी। नायाब की सुरमई निगाहों में हसरत सिमट आई थी। क्या कभी ये शख्स मेरी हमराही में यूं मुस्कुराएगा? क्या मेरी मौजूदगी इस शख्स को इस कदर रौनक बख्शेगी, या उसकी निगाहों में चमक नमूदार कर पाएगी? खुद से खुद का सवाल था। वो तो तुम्हारी जानिब देखना गवारा नहीं करता, और तुम हसरत पाल रही हो कि तुम्हारी संगत में मुस्कुराएगा। ये जवाब था जो शायद उसके ज़मीर की तरफ से आया था। नायाब का दिल सिकुड़ कर फैला, लेकिन इस शादी में उनकी रजामंदी शामिल है। वो मुझे हर हाल में कबूल करेंगे। अगर ऐसा ना होता तो हाला मेरी शादी उनसे क्यों करवाती? मुझे हर फ़ोन कॉल पर उनका सलाम क्यों देती? मुझसे क्यों कहती कि वो मुझे खुश रखेंगे? झूठी तसल्लियाँ देने में इंसान माहिर है। वो भी तब खुद को जवाब देती। देखते हैं, ज़मीर ने चैलेंज किया था। देख लेना। नायाब ने चैलेंज दिलोजान से कबूल किया और कदम वापसी की सिमत बढ़ाए। कबल के वो कमरे की दहलीज पार करती वॉशरूम के बंद दरवाजे से गूंजती अजमीर की आवाज़ उसके कदम जकड़ गई।
حالہ ٹاول دینا۔ ازمیر دروازہ کھلنے کی آواز سنتے اندر آنے والے شخص کو حالہ سمجھتے کہتے واش روم کا دروازہ ذرا سا کھولتے، اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا تھا۔ نایاب ششوپنج میں مبتلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ حالہ کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ ازمیر نے دوبارہ حالہ کو آواز دی۔ نایاب اس کی آواز سنتے بنا سوچے سمجھے آگے بڑھتے بیڈ پر رکھا ٹاول اٹھاتے اس کی جانب بڑھا گئی، لیکن اگلا ہی لمحہ اس پر بھاری ثابت ہوا۔ ازمیر نے ٹاول کے بجائے اس کی کلائی جکڑے اسے اندر کھینچتے، اس کی سانسوں پر قابض ہوتے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ نایاب کی آنکھیں تحیر سے تاحد پھیلی، وجود پتھر بنا۔ ازمیر کی یہ جسارت اس کے حواس معطل کر گئی۔ جبکہ ازمیر آنکھیں موندے نایاب کو حالہ سمجھے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں شامل کرتے مدہوشی میں ڈوب چکا تھا۔ نایاب کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ مقابل اس کے وجود سے سانس کا آخری قطرہ تک خود میں جذب کر چکا تھا۔ اپنی سانسیں ختم ہوتی دیکھ وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپ اٹھی۔ جھٹپٹاتے اس نے مزاحمت شروع کی۔ ازمیر جو مدہوشی سا اپنی تشنگی مٹانے میں مصروف تھا، اس کے یوں جھٹپٹانے پر ماتھے پر بل لیے اس سے دوری بنا گیا۔ حالانکہ بجائے اپنے انتہائی نزدیک ایک انجان وجود کو دیکھ اسے 440 والٹ کا جھٹکا اس قدر زور سے لگا کہ وہ ہلنے تک سے قاصر ہوا۔ نایاب نے اس کے دور ہونے پر ایک طویل سانس بھرتے اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے مزید دور کیا۔ ازمیر ڈھیلا وجود لیے اس سے دور ہوتے چہرے پر گرتا پانی ہاتھ کی مدد سے صاف کرتے اسے یکٹک دیکھے گیا۔ سرمئی آنکھیں جن میں کھینچی گئی کاجل کی لکیر شاور سے گرتے پانی کی بدولت پھیل چکی تھی۔ تیکھی ناک، اس میں جگمگاتی ایک نگ کی لونگ، کٹاؤ دار بھرے بھرے لب جن پر لگایا گیا سرخ رنگ اس کی شدت سے بکھر گیا تھا۔ بھیگا سراپا اور بل کھاتا وجود جو عیاں ہوتے حشر برپا کر رہا تھا، وہ اس تیکھی ناک اور ان کٹاؤ دار لبوں کو دیکھتے پل میں پہچان گیا تھا اسے۔ ان 6 ماہ ان لبوں نے اسے حد درجہ ڈسٹرب جو کیا تھا۔ وہ مرد تھا اور تھا بھی ساتھ کھڑے وجود کا محرم۔ اس کا حشر رعنائیوں سے بھرا وجود اسے دیکھ اپنے جوان جذباتوں میں طغیانی سی برپا ہوتی محسوس ہوئی۔ تم؟ وہ محض اتنا ہی بول پایا۔ نایاب اس کی نظروں کو چہرے سے سفر کرتا اپنے بدن پر رینگتا محسوس کرتے خفت اور شرم کے گہرے احساس میں غرق واش روم سے باہر نکلی۔ ازمیر اس کے یوں فرار ہونے پر اپنے ماتھے پر زوروں سے ہاتھ مارتا اس کے پیچھے لپکا۔ نایاب بگڑا تنفس اور بھیگا وجود لیے واش روم سے باہر نکلی کہ عین اسی پل دروازہ کھولتے حالہ اندر داخل ہوئی۔ نایاب کو سر تا پیر جانچتی نگاہوں سے تکتی وہ ٹھٹک سی گئی۔ مان اس کی نظر واش روم سے باہر شرٹ لیس آتے ازمیر پر پڑی۔ حالانکہ ہاتھ میں موجود فون پر اس کی گرفت ہر درجہ مضبوط ہوئی۔ آنکھوں میں واضح ناگواری اور طیش سمٹ آیا۔ نایاب اس کے تاثرات میں سختی گھلتے دیکھ نظریں چرا گئی، جبکہ ازمیر جبڑے سختی سے کس گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نایاب؟ یہ تمہارا کمرہ تو نہیں؟ دائیں راہداری میں پہلے کمرے کے بابت بتایا تھا شاید میں نے تمہیں۔ وہ اپنے لہجے کی کڑواہٹ پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ نایاب کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ اس سے محبت اور نرمی سے پیش آتی رہی تھی۔ وہ میں غلطی سے یہاں آ گئی۔ سردی کی شدت سے اب اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹتے متزلزل آواز میں بولی، دھیان رکھنا آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ میں اپنے کمرے میں کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کرتی۔ لہجہ انتہا کا سخت اور کرخت تھا۔ نایاب لب باہم سختی سے پیوست کیے سر کو جنبش دے گئی۔ سرمئی نگاہوں میں حالانکہ اس قدر سخت رویے کی بدولت نمی آسمائی تھی۔ ایک نظر حالانکہ سخت تاثرات سے سجے چہرے پر ڈالتے وہ اپنا بیگ پکڑے وہاں سے نکلی۔ اس کے جاتے ہی حالہ نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتے ازمیر کی جانب قہر بار نگاہوں سے دیکھا۔ کیا تھا یہ سب ازمیر؟ کیوں تھی وہ لڑکی تمہارے ساتھ تنہا؟ اس کا بھیگا سراپا اور بگڑا تنفس، کیا مطلب اخذ کروں میں اس کی حالت سے؟ بولو۔ ازمیر کے نزدیک آتے وہ اس کے بازو جکڑے چیخی تھی۔ میں غلط فہمی کا شکار ہوا تھا، مجھے لگا وہ تم ہو، ازمیر نے وضاحت دی۔ او شٹ اپ مین، اپنی بیوی اور غیر عورت کی پہچان تو نہیں ہے تمہیں ضمیر؟ حالہ غرائی۔
اگر بھول چکی ہو تو یاد دلا دو کہ وہ بھی میری بیوی ہے، اسے چھونا حرام نہیں، اور تم نے خود ہی تو اسے میری زندگی میں شامل کیا ہے۔ اس کے ہاتھ چھٹکتے اور سرد میری سے گویا ہوتے اسے آئینہ دکھا گیا۔ حالہ کے لبوں پر کفل لگا۔ میں نے اسے تمہاری زندگی میں شامل ضرور کیا ہے، لیکن صرف اولاد کے حصول کے لیے ازمیر، نہ کہ تمہارے یوں غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے اسے چھوتے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اپنا عذر پیش کیا۔ ایجنسی کی ٹاپ ماڈل سے مجھے اس قدر عجیب منطق کی توقع نہ تھی حالہ۔ اولاد کوئی عیب تو ہے نہیں جو خود بخود انسٹال ہو جائے گی۔ اس کے قریب جاتے اسے چھوں گا تبھی تو تمہاری اولاد کے حصول کی خواہش پوری ہو پائے گی۔ ازمیر وارڈروب کی جانب بڑھتا طنزیہ لب و لہجے میں بولا۔ حالہ نے دانت پیسے۔ سچ کہو ازمیر کہ وہ تمہیں بھا چکی ہے، مر مٹے ہو اس کی خوبصورتی پر اور بہک گئے تھے اسے تنہائی میں اپنے نزدیک دیکھ کر۔ حالہ بارہا نایاب کا بکھرا تنفس اور بھیگا لباس یاد کرتے بھر بھر جل رہی تھی۔ ازمیر کی یادداشت کے پنوں پر نایاب کا قیامت خیز سراپا اور حسین چہرہ لہرایا۔ دل پھر اپنی ڈگر چھوڑتے ایک انجان ڈگر چل پڑا۔ سچ یہ ہے حالہ کہ نہ تو مجھے اس لڑکی میں دلچسپی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ بندھے اس کاغذی رشتے میں۔ مجھے اولاد چاہیے تھی، لیکن تم سے، پر تم میری خاطر اور میری خوشی کی خاطر، میری اولاد کی خاطر اپنا فکر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے اپنی قسم دیتے خود کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی دھمکی دیتے مجھے اس نکاح پر مجبور کیا تھا۔ اب اگر میں غلط فہمی میں مبتلا ہوتے اس کے نزدیک چلا گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کل کو تمہاری خواہش پورنے کی خاطر بھی تو مجھے اس سے ازدواجی تعلق استوار کرنا ہی ہوگا نا۔ اپنے کپڑے لیتا وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے صاف گوئی سے بولا۔ مذائقہ ہے، اور کس نے کہا کہ میں تمہیں یوں بانٹوں گی؟ وہ ہمیں اولاد دے گی، لیکن اس کے لیے تمہارا اسے چھونا ضروری نہیں ہے۔ سروگیسی سے ہم دونوں کے وجود کا حصہ اس کی کوکھ میں ڈالتے ہم اپنی اولاد حاصل کر لیں گے ازمیر۔ ازمیر کے نزدیک آتے وہ اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے نرمی سے بولی۔ ازمیر کا دماغ بھننا اٹھا۔ تم اس کی زندگی برباد کر رہی ہو حالہ۔ خود پر ضبط کرتا وہ کرختگی سے بولا۔ میں اس کی زندگی سنوار رہی ہوں۔ جہاں وہ محض ایک نکاح سے آ پہنچی ہے وہاں آنے تک لوگ برسوں محنت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہماری اولاد اس دنیا میں آ جائے اس کے بعد تم اسے طلاق دے دینا، وہ آزاد ہو جائے گی اور پھر وہ جانے اور اس کی زندگی۔ خوبصورت ہے، اسے کوئی بھی مرد قبول کر لے گا۔ ازمیر کے لبوں کو چھوتے وہ عام سے انداز میں ایک ایسی بات کہہ گئی تھی جو ازمیر کی شریانوں کو تڑخا گئی تھی۔ اس کے آخری لفظ ازمیر کو حد درجہ ناگوار گزرے تھے۔ ایک عجیب سی جلن تھی جس نے سینے میں سر اٹھایا تھا۔ ازمیر نے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھتے اس کا ہاتھ اپنے عارض سے ہٹاتے ڈریسنگ روم کی راہ لی۔ حالہ نے لب بھینچے تیکھی نگاہ سے اس کا بدلتا انداز دیکھا اور پھر کچھ سوچتے اس نے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ نایاب جو ہی حالہ کے بتائے گئے کمرے میں داخل ہوئی اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ مٹی میں اٹا کمرہ جہاں محض ایک بیڈ کے اور کچھ نہ تھا، یہاں رہنا ایک انسان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ متحیر نگاہیں چاروں طرف گھومتے دروازے سے داخل ہوتی حالہ پر جا ٹھہری۔ کیا یہ میرا کمرہ ہے؟ سردی سے ٹھٹرتی نایاب متحیر لب و لہجے میں مستفسر ہوئی۔ ہاں، بس ذرا سی صاف صفائی ہوگی، کر لینا تم تو جانتی ہوگی نا گھر کے کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ اور ہاں، کیا کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ آتا ہی ہوگا۔ دراصل میری آج ڈائریکٹر کے ساتھ ضروری میٹنگ ہے، میں وہاں جا رہی ہوں، آؤ تو کھانا تیار ہو۔ وہ گزارش نہیں کر رہی تھی، حکم دے رہی تھی، اور نایاب حق دکسی اس کا یہ انداز اور لب و لہجہ دیکھ کر سن رہی تھی۔ لیکن میں اچھمبے حیرت اور ششوپنج میں مبتلا نایاب نے کچھ کہنا چاہا کہ حالہ اس کی بات کاٹ گئی۔ کچن میں تمام سامان موجود ہے اور صفائی کا سامان تمہیں اس کمرے سے منسلک واش روم میں مل جائے گا۔ نرم لہجے میں مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کہتی وہ ایک تمسخرانہ نظر نایاب پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ نایاب حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں ورتا زن اس کی باتوں کو سمجھنے کی صحیح کرنے میں گردن اپنی دماغ کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ آیا اسے ایک ملازمہ کی حیثیت سے یہاں لایا گیا تھا یا بیوی کی؟ دفتن کمرے میں موجود کھلی کھڑکی کے سبب اندر آتی ہوا کمرے میں موجود دھول کو اڑا گئی۔ نایاب کو زوروں سے کھانسی کا پھندا لگا۔ کھانسنے کے سبب سرخ رنگت لیے وہ تمام باتوں کو پشت پر ڈالے اس کمرے کی صفائی کا ارادہ باندھے کمرے میں موجود ایک بند دروازے کی جانب بڑھی۔
چند گھنٹوں کی مشقت کے بعد وہ کمرہ رہنے کے قابل کرتے، شاور لیتے، شنیل کے گلابی گرم لباس میں ملبوس بھیگے بالوں کو کیچر میں مقید کیے وہ کمرے سے باہر نکلتے، اوپن کچن کی جانب بڑھی۔ بے شک خالہ کا رویہ اسے مخمصے میں ڈال گیا تھا، لیکن اس گھر میں موجود نت نئی آسائش دیکھ اسے اپنا آپ قدرے ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کچن میں آتے وہ مختلف مشینوں کو دیکھتے مسکرا اٹھی۔ ایسا فرش اور جدید مشینوں سے آراستہ کچن اس نے محض ٹک ٹاک پر آنے والی ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ سامان ڈھونڈتے وہ گلے میں پہنا دوپٹہ کمر پر باندھے کام میں جٹ گئی۔ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرتے وہ باہر جاتے کے سوا کمرے سے نکلا تھا کہ لاؤنج میں آتے ہی کچن میں کام کرتی نایاب کو دیکھ ٹھٹک کر رکا۔ گلابی رنگ اس کی رنگت مزید نکھار گیا تھا۔ بھورے بال نیم بھیگے اس کی پشت کو چھو رہے تھے، جبکہ بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں اس عارضی کو چومتے اٹکھیلیاں کر رہی تھی، جنہیں بار بار وہ پیچھے کرتے جھنجھلا رہی تھی۔ سرمئی غلافی آنکھیں شاید شاور لینے کے سبب سرخ ڈوروں سے مزین تھیں۔ تیکھی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی، شاید سردی کا اثر تھا، جبکہ کٹاؤ دار لبوں پر مصنوعی گلابی رنگ لگاتے انہیں مزید نمایاں کیا گیا تھا۔ ازمیر کی نگاہ اس کے نقوش میں الجھتے جو ہی ان لبوں پر آن ٹھہری، اسے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ تشنگی کا احساس شدت سے سینے میں جاگا۔ ان بھینی بھینی سانسوں میں سانس بھرنے کی تمنا دل کر بیٹھا۔ خود کو تپش بھری نظروں کے حصار میں محسوس کرتے نایاب نے سر اٹھائے کچھ دور کھڑے ازمیر کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے لبوں کو دیکھ نایاب کی سانسیں سینے میں الجھی، دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ شد و مد سے اس کا شدت بھرا لمس یاد آیا، جس کی تاثیر وہ اب تک اپنے لبوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا۔ وہ لمحات یاد کرتے وہ محبوب سے ہوتی لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ سفید رنگت میں تیزی سے سرخیاں شامل ہوئیں۔ ازمیر کے دل پر بھاری ثابت ہوا اس کا یوں شرماتے نظریں جھکانا۔ اس کے لبوں پر خود بخود مسکان نے بسیرا کیا، جس سے وہ خود ناشنا تھا۔ جب احساس ہوا تو خود کو لان تان پیش کرتے آگے بڑھا۔ ازمیر نے اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھنا چاہا کہ اس کی نرم اور شہد میں ڈوبی آواز اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال گئی۔ کیا کھائیں گے آپ؟ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ حالہ شاید دیر سے لوٹے گھر۔ وہ روایتی بیویوں کی مانند اس سے اس کی پسند پوچھ رہی تھی، اور ازمیر سے مشکل ہو رہا تھا خود کو گھیرتے ان احساسات سے دامن بچانا۔ اس کی اور حالہ کی شادی کو 5 سال سے زائد عرصہ گزر گیا تھا، لیکن کبھی اس نے اس کی پسند نہ پوچھی تھی، کھانا بنانا تو دور کی بات۔ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں لڑکی، میں باہر سے کھا لوں گا۔ گلا کھنکھارتے لہجہ کو بے تاثر بنانے کی ممکنہ کوشش کی۔ نایاب کا دل پسیج سا گیا۔ نایاب نام ہے میرا، اور بیوی ہوں آپ کی۔ آپ کے کام کرنا تکلف نہیں، فرض ہے میرا۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ نرمی سے بولی۔ میری بیوی حالہ ہے، میرے کام وہ سر انجام دے تو مجھے زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ آئندہ کوشش کرنا کہ مجھے مخاطب نہ کرو، نہ میرے سامنے آؤ۔ وہ چند لفظوں میں اسے اس کی حیثیت کا تعین کرواتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ نایاب کی تمام خوشی ہوا ہوئی، دل سکڑ کر پھیلا۔ سرمئی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئیں۔ آخر اس رشتے کی سچائی کیا ہے؟ وہ سب باتیں، وہ خواب، وہ سب کچھ بھی تو سب سچ نہ ثابت ہوئے۔ حالہ کا رویہ، یہ گھر، وہ کمرہ، اور ازمیر کی لا تعلقی، اور یہ لفظ، آخر میں ان سب کا کیا مطلب اخذ کروں؟ کیا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ فریب کھیلا گیا ہے؟ مجھے وہ شخص خود سے مخاطب کرنے سے باز رکھ گیا ہے؟ اس کا مطلب وہ مجھے اپنی بیوی قبول نہیں کرتا؟ تو کیا مجھے سہانے خواب دکھاتے ایک ملازمہ بنا کر لایا گیا ہے؟ وہ سر جکڑے سوچوں کے اس دلدل میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ آنسوؤں کا سیل آنکھوں سے روا ہوا جو ہر سوچ کے ساتھ شدت پکڑتا اسے اب ہچکیاں بھرنے پر مجبور کر گیا۔ خواب کی جانب بڑھایا گیا پہلا قدم اس طرح لڑکھڑایا تھا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرتے پسپائی کا شکار ہوئی تھی۔ اسے یہاں 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ اس 1 ماہ میں وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے خواب محض مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئے ہیں۔ آسائشات بھری زندگی کے لالچ سے اس سے وہ زندگی بھی چھن گئی جہاں سکون تھا، والدین کا پیار تھا، لاڈ تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قسمت اور نصیب ایک سے نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی زندگیاں زیادہ تر مصنوعی اور بناوٹی ہوتی ہیں، اور اس جیسی مڈل کلاس لڑکیاں ان زندگیوں کو
مینیفیسٹ کرتے اپنی ذات کا نقصان کر بیٹھتی ہیں۔ آصفہ بیگم کی دی گئی تمام نصیحتیں اور سیکھ اسے سب سمجھ آ گئی تھی، حالانکہ یہ رویہ دن بدن بدتر ہوتا گیا۔ اس کا حال، اس کا رتبہ، اس کا مقام محض ایک ملازمہ کا تھا جو دن رات کام کرتے مالکن کی جھاڑ جھپٹ بھی برداشت کرتی ہے، اور اس کا شوہر، وہ تو اس سے لاتعلق تھا۔ خالہ اسے ڈانٹنے ڈپٹتے یا اس پر ہاتھ تک اٹھا دے، اس کا شوہر اف تک نہ کہتا تھا۔ اس کی حمایت کرنا تو دور کی بات۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ حالہ اسے فریب کاری کے ذریعے یہاں ملازمہ بنا کر لائی ہے، اور خود حالہ نے بھی یہ قبول کیا تھا، اور یہ جاننے کے بعد وہ مشرقی لڑکی مکمل ٹوٹ گئی تھی۔ وہ جو یہ کہہ بیٹھی تھی کہ خود سے کہ وہ آسائشوں کی خاطر شوہر بانٹ لے گی، اب ان آسائشوں سے چھٹکارا اور اپنے شوہر کی محبت اور عزت پانا چاہتی تھی۔ اسے آج آصفہ بیگم کے الفاظ سچ ہوتے دکھائی دیے کہ زندگی کٹھنائیوں اور مشکلوں سے لڑتے سکون کی تلاش کا نام ہے۔ زندگی تو وہی سہل ہے جہاں عزت بھری چار دیواری ہو، 3 وقت کا پیٹ بھر کھانا، 2 جوڑی کپڑا، اور شوہر کی محبت اور عزت ہو۔ اب بھی وہ ٹھنڈ سے کانپتی بخار کی شدت سے سرخ چہرہ لیے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ خالہ کا آج شوٹ تھا، وہ وہاں مصروف تھی، جبکہ ازمیر بھی گھر پر نہ تھا۔ اچانک سے موسم بدلا تھا اور برفیلے طوفان نے شہر کو چاروں جانب سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سردی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور ایسے میں وہ نقاہت زدہ سی کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ نگاہوں کے سامنے بارہا اندھیرا آ رہا تھا، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ سر جھٹک رہی تھی۔ ازمیر اس قدر طوفان میں جیسے تیسے کرتے گھر پہنچا تھا، صرف ایک خیال اسے تمام باتیں پشت پر ڈالتے واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ خیال اس نازک جان لڑکی سے جڑا تھا۔ اس طوفانی موسم میں اس کا تنہا ہونا اسے اس کی فکر میں ڈال گیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر اوپن کچن میں کام کرتی نایاب کی پشت پر پڑی، جہاں اسے صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ اس کی سانس میں سانس آئی۔ وہی قدم آگے بڑھاتے اسے اس قدر ٹھنڈے موسم میں برتن دھوتے دیکھ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھایا۔ کیا تم انسان ہو، یا دماغ سے پیدل اس قدر ٹھنڈ میں برتن دھونے کی ضرورت تو نہ تھی؟ اس کی جانب قدم بڑھاتا وہ برہمی سے بولا، لیکن جواب ندارد۔ وہ ہنوز برتن دھونے میں مگن تھی۔ میں تم سے مخاطب ہوں نایاب۔ اس کے جواب نہ دینے پر ازمیر کے لہجے میں کرختگی آ سمائی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کا نام لبوں سے ادا کیا تھا، اور یہ نام لیتے ہی اسے استحقاق کا احساس ہوا تھا۔ اگر نایاب بخار کی شدت کی وجہ سے قوت بصارت سے چند لمحے کے لیے محروم نہ ہوتی تو اپنا نام مقابل کی زبان سے سنتے خوشی کے مارے اچھل پڑتی، لیکن بخار نے اس نازک اندام لڑکی کی جان نچوڑ لی تھی۔ وہ بمشکل ہمت مجتمع کرتے ہاتھوں کو متحرک رکھی ہوئی تھی۔ نایاب! ازمیر اب طیش میں آتے اسے درستی سے پکارتے اس کا کندھا جکڑ گیا، اور اگلے ہی پل نایاب کا وجود بے جان ہوتا اس کے بازوؤں میں جھول گیا۔ ازمیر نے اسے سنبھالتے اس کا ہوش و خرد سے بیگانہ چہرہ دیکھا، ہاتھ بڑھاتے اس کا ماتھا چھوا۔ وہ برف کی مانند سرد تھی۔ یہ ٹھنڈ کا بخار تھا جو اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی روانی میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا۔ اسی سبب اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ ازمیر کو ملامت گیان گھیرا۔ وہ اس قدر طبیعت خرابی میں گھر کا ہر کام خود سر انجام دے رہی تھی، اور وہ اس سے غافل رہا تھا۔ اسے بازو میں بھرتے وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے جبڑے بھینچے۔ اس کمرے میں ایک ہیٹر تک نہ تھا۔ بیڈ پر اسے لٹاتے وہ اس کے ہاتھ رگڑنے لگا تاکہ کچھ افاقہ ہو۔ نایاب! نایاب پلیز اٹھو! نایاب کا گال تھپ تپاتے اس نے ایک ناکام کوشش کی اسے ہوش دلانے کی، لیکن کوشش رائے گا گئی۔ تف ہے تم پر ازمیر عثمان، تف! یہ عورت تم سے منسوب ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس سے اس قدر بھی غافل نہیں رہنا تھا۔ خود کو ملامت پیش کرتا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھتا، وہاں سے کمفرٹر لاتا نایاب کے وجود پر ڈالتے ڈاکٹر کو کال ملا گیا۔ اٹس ارجنٹ ڈاکٹر، میری بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر کے موسم خرابی کی بدولت معذرت کرنے پر وہ چیخا۔ نہ جانے کیوں نایاب کی بند آنکھیں بے سدھ وجود اسے گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کر گئے تھے۔ وہ اضطراری کیفیت میں مبتلا چکر کاٹتا ڈاکٹر کو بلانے پر بضد تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں مسٹر ازمیر، میں نہیں آ سکتی، لیکن میں آپ کو ایک علاج لازمی بتا سکتی ہوں۔ وہ شاید آپ کی وائف کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ ٹھہرا۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بے چینی بے تابی کیا کچھ نہ تھی اس کے لہجے میں۔ آپ کو ان کے ساتھ رشتہ بنانا ہوگا۔ ڈاکٹر نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کے وہ علاج بتایا۔
اس کی رنگت سرخ کر گیا۔ فون کاٹتے اس نے تذبذب کا شکار نایاب کی جانب دیکھا۔ اس کی رنگت میں سفیدیاں مکمل گھل چکی تھی۔ ذرا سی دیر نایاب سے اس کی سانسیں چھین سکتی تھی، اور یہ سوچ آتے ہی ازمیر عثمان کو اپنی سانسیں ساکن ہوتی محسوس ہوئی۔ قدم بے اختیاری کے عالم میں اس کی جانب بڑھے۔ بیڈ پر اس کے نزدیک دراز ہوتا، وہ کمفرٹر کے اندر ہاتھ لے جاتا، اس کی کمر کے گرد حائل کرتا، اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ آئی ایم سوری، لیکن یہ کرنا ضروری ہے، اس کے کان کے نزدیک جھکتے گمبھیرتا سے کہتا، وہ اس کی کمر پر موجود زپ ایک جھٹکے سے کھولتے اس کی گردن پر لب ثبت کر گیا۔ اپنے ہاتھوں اور لبوں سے اس کے جسم کو گرمائش پہنچاتا، وہ اپنے جوان جذباتوں کو بے لگام چھوڑے اس کی سانسوں پر حکمت حاصل کرتا خود پار کر گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر سانسوں سے سانسوں کا رشتہ جڑے رہنے کے بعد اسے نایاب میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس کی رنگت میں گلابیاں گھلتی دیکھ وہ تمام پردے ہٹاتے، اس کی روح میں سماتے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ رات گزرتی رہی اور ان دونوں کی روحیں ایک ہوتے اس رشتے کو مضبوط بناتی چلی گئیں۔ دبی دبی سسکیوں کی آواز سنتے اس کی پرسکون نیند میں خلل در آیا۔ انگلیوں کی پوروں کی مدد سے اپنی آنکھیں مسلتے اس نے خود کو نیند کے احساس سے آزاد کرتے اپنے پہلو کی جانب دیکھا۔ وہاں نایاب کو نہ پا کر اس کی تمام نیند کی خماری بھگ سے اڑی۔ اٹھ بیٹھتے اس کی نظر صوفے کی جانب بڑھی۔ وہاں نایاب کو اپنی شرٹ میں ملبوس، گھٹنوں میں منہ چھپائے ہچکیاں بھرتا دیکھ اس کی سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھایا۔ کیوں رو رہی ہو؟ سنجیدگی سے سوال پوچھا گیا، لیکن جواب کی بجائے ہچکیوں کی آواز بلند ہوئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے نایاب، کیوں رو رہی ہو؟ ایسا بھی کیا ظلم ڈھایا ہے میں نے تم پر؟ وہ اس کے یوں ماتم کرنے پر تیش میں آتا، ایک ہی جس میں اس تک پہنچتے اس کا بازو جکڑے اسے اٹھا گیا۔ کیا ظلم ڈھایا ہے؟ آپ نے کل میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا، اور جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے مزاحمت کرنی چاہی، تب میری تمام مزاحمت کا دم توڑا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بولے، کیوں میرے نزدیک آئے؟ کیوں مجھے رشتہ ازدواج بنایا؟ آنسو سے تر چہرہ لیے وہ ازمیر کی جانب سرمئی شکوہ کن نظروں سے دیکھتی، اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتی اس کے سینے پر ہاتھ مارتے چیخی تھی، بیوی ہو میری، آ سکتا ہوں قریب، چھو سکتا ہوں تمہیں، بنا سکتا ہوں رشتہ، ازدواج حق حاصل ہے مجھے۔ ازمیر کے تاثرات میں تیزی سے تناؤ پھیلا تھا۔ اپنے سینے پر در پردہ ننھے وار کرتے اس کے ہاتھوں کو جکڑے وہ گھرایا۔ نایاب خاموش ہوئی۔ وہ قابل کے لفظ اسے لہجے بھر کے لیے ساکن کر گئے۔ روانی سے بہتے آنسو تھم سے گئے۔ چند ساتھ اسے یوں ہی خاموشی سے دیکھنے کے بعد وہ استہزائیہ مسکرائی۔ بیوی؟ اس لفظ کا مطلب ہی جانتے ہیں آپ؟ بیوی وہ ہوتی ہے جسے حق سونپے جاتے ہیں، جسے محبت کی جاتی ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے، جس کی ڈھال بنا جاتا ہے، جسے خود کی ذات کے تمام حق سونپتے استحقاق دیا جاتا ہے، جس کی عزت کے لیے لڑا جاتا ہے۔ اور آپ کی سب اپنی بیوی حالہ کے لیے کرتے ہیں، میرے لیے نہیں۔ نہ تو آپ نے مجھے کوئی حق سونپا، نہ مجھ سے محبت کی، نہ مجھے عزت دی، نہ میری خاطر میرے دفاع کے لیے ایک لفظ کہا۔ محبت اور عزت تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے تو مجھ پر ایک نگاہ کرم تک نہ ڈالی۔ بیوی ہوں میں آپ کی، ایسی ہوتی ہے بیوی؟ دیکھیں مجھے، غور سے دیکھیں، زرد رنگت، الجھے بال، سونے ہاتھ، اور آنکھوں کی مقبوض چمک، مسکان سے پاک لب۔ بیویاں ایسی نہیں ہوتی ازمیر صاحب، ایسی نہیں ہوتی۔ کتنی دفعہ آپ کی پہلی بیوی نے مجھے ڈانٹا، مجھے بے عزت کیا، حتیٰ کہ آپ کی غیر موجودگی میں مجھ پر ہاتھ تک اٹھا گئی، لیکن کیا آپ نے میرا دفاع کیا انہیں کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے؟ اسے بھی برابر کی عزت ملنی چاہیے، نہیں نا؟ میرے ساتھ فریب کھیلا گیا، مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا، کس لیے؟ ایک ملازمہ بنانے کے واسطے؟ اتنے دنوں کی تمام بھڑاس وہ آج نکال بیٹھی تھی، اور اس کا ہر ایک لفظ ازمیر کے ضمیر کو بے دردی سے جھنجھوڑ گیا تھا۔ ملامت، ندامت، پشیمانی، کیا کچھ نہ تھا جو وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ یوں تو بیوی یاد نہیں تھی، لیکن نفس کی تسکین کی خاطر یاد آ گئی۔ استہزائیہ کہتی وہ اپنے ہاتھ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کروا گئی۔ بخار تھا تمہیں، برف کی مانند سر تھا تمہارا وجود، اگر قریب نہ آتا تو مر جاتی۔ اس کے طنز کا جواب اس نے لاکھ تیش کے باوجود بھی سنجیدگی سے دیا تھا۔ تو مرنے دیتے، چند پل کی مدہوشی کے سبب ملنے والی قربت کی طلب نہیں مجھے۔ اب اپنی بیوی کو کیا جواب دیں گے؟ بلکہ آپ کو تو کچھ نہ کہے گی، مجھے ضرور آج ان کے عتاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔
ذرا سا ہاتھ لگ جانے پر انہوں نے میرا ہاتھ جلا دیا تھا. یہاں تو میرے پور پور پر آپ کا لمس ہے. اس کے آنسو پھر بہہ نکلے تھے. پچھلے ہفتے ہوئے حادثے کو یاد کرتے جب کھانا سرو کرتے وقت ازمیر کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھو گیا تھا. حالہ نے نفرت اور جلن میں آتے اس کا ہاتھ تک جلا دیا تھا، اور یہ سب ازمیر کے پیٹھ پیچھے کیا تھا. ازمیر نے فوراً اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا جہاں جلنے کا نشان صاف ظاہر تھا. وہ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے کس گیا. میری بات تحمل سے سنو. اس کے بازو نرمی سے جکڑے وہ اسے روتا دیکھ موم کی طرح نرم پڑتے بات کو سنبھالنا چاہتا تھا. نہیں، ہرگز نہیں. آپ اگر میری بھلائی چاہتے ہیں نا تو اپنی بیوی سے مجھے میرا پاسپورٹ دلا دیں. میں پاکستان اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں گی. مزید یہ ذلت بھری زندگی نہیں گزاروں گی، نہ یہ رشتہ طلاق لے لوں گی. وہ جو تحمل سے بات سنبھالنے کا ارادہ رکھتا تھا، نایاب کے لفظ اس کا تمام تحمل ہوا کرتے اسے آگ کی جلتی بھٹی میں جھونک گئے تھے. قسم خدا کی، ایک بار اور تم نے یہ لفظ ادا کیا تو سانسوں کو ترس جاؤ گی. ازمیر کا لہجہ تنبیہ کرتا تھا. بولوں گی، 1000 بار بولوں گی، طلاق چاہیے، طلاق چاہیے، طلاق. باقی لفظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے. بازو پر دھرے ازمیر کے ہاتھ اس کی پشت میں حمائل ہوئے اور سانسیں اس کی سانسوں میں الجھی. نایاب زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑا اٹھی، لیکن گرفت سے آزادی حاصل نہ کر پائی. وہ اپنے بولے کے لفظوں کو سچ کرتا، اسے سانسوں کے لیے تڑپاتا، اسے آزادی بخش گیا. امید ہے کہ اب وہ لفظ زبان سے ادا نہ ہوگا اور تحمل سے میری سنوائی ہوگی. اسے دوری بناتے وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے، اس کے گہرے سانس بھرتے وجود کو خمار بھری آواز سے دیکھتا ہوا بولا. نایاب خاموش رہی. مقابل کی ایک جسارت اسے خاموش کر دینے کو کافی تھی. میں نادم ہوں، پشیمان ہوں اپنے رویے پر، تمہارے ساتھ برتے گئے اپنے برتاؤ پر. لیکن یقین کرو، میرا پچھلے 1 ماہ سے میری تمام توجہ، تمام حسیات اور تمام سوچیں محض تمہاری ذات سے جا جڑی ہیں. میں نے لاکھ خود کو روکا، جبر کیا، تمہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کر پایا. اور بالآخر کل میں تمہیں دل و جان سے قبول کرتے بیوی کا مقام دے گیا، اور مجھے اس فیصلے پر رتی برابر افسوس نہیں ہے. میں پشیمان ہوں کہ میں تمہارا دفاع نہیں کر پایا، تمہیں وہ مقام نہیں دے پایا جس کی تم مستحق ہو. میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا. اپنے سامنے تمہیں حالہ کے ہاتھوں ذلیل ہوتا دیکھتا آیا تو وہی اپنی پیٹھ پیچھے اس کے عتاب کا نشانہ بننے والے اپنی بیوی سے غافل رہا. کل جب تمہیں ہوش و حواس سے غافل پایا تو جانا کہ میرا وہ تمہاری جانب مائل ہونا محض کشش نہیں، محبت ہے. میں تو تم سے محبت کرتا ہوں. کل شب اضطراب اور انتشار میں ڈوبے رہنے کے بعد میں جس تڑپ سے روشناس ہوا ہوں، وہ کسی عزیز از جان کو تکلیف میں دیکھنے کی تڑپ تھی. تم مجھے عزیز ہو. اس ادراک کے بعد کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سانسوں سے بھی زیادہ عزیز ہو. کیا تم میری لاپرواہی، لا تعلقی اور بے نیازی کو معاف کرتے میرے ساتھ زندگی کا ایک نیا باب شروع کرو گی؟ کیا تم مجھے معاف کرتے اپنا دل میرے حوالے کرتے میری محبت کو قبول کرو گی؟ کیا تم مجھے معاف کرتے مجھے ندامت اور ملامت کے اس حصار سے رہائی بخشو گی؟ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے، اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے، ایک ایک لفظ شدت جذب سے کہتے وہ اس کی روح تک میں طمانینت اتار گیا. وہ دم سادھے اسے سنتی گئی. وہ چپ ہوا تو لگا کہ مانو دنیا کے تمام رنگ پھیکے پڑ گئے ہوں. بولو نایاب، کیا تم اپنے شوہر نامدار کو معاف کرو گی؟ اسے یوں چپ چاپ خود کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ وہ ذرا سا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکراتے بولا. نایاب بھیگی آنکھیں لیے مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی. جس چیز کی تمنا کی تھی وہ اب مل رہی تھی تو وہ کیوں کر قبول نہ کر پاتی؟ لیکن ایک شرط پر. قبل از کے ازمیر مارے خوشی باولا ہوتے اسے گود میں اٹھاتے، زوروں سے گھماتا. وہ انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے گردن اکڑائے بولی. کیسی شرط؟ ازمیر کو کھٹکا سا ہوا. آپ اپنی زندگی میں میرا مقام اور حیثیت حالہ کے سامنے دوبارہ دہرائیں گی، گو کہ اسے باور کروائیں کہ میں بھی آپ کی جانب سے ملنے والی اہمیت اور محبت کی مستحق ہوں. اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالتے وہ ناک سکیڑے بولی. یہ جلن نہیں تھی، یہ احساس کمتری تھی. یقین ہے مجھ پر؟ ازمیر نے بھویں ریز کیے استفہامیہ لہجے میں پوچھا. نایاب نے ہنکار بھرا. مناسب وقت آنے دو، میں حالہ کیا اس پوری دنیا کو چیخ چیخ کر تمہاری اہمیت بتاؤں گا، بنا کترائے اور بنا ہچکچائے. دنیا بھر کے سامنے تم سے محبت کا اظہار کروں گا. اس کی ناک کی ٹپ چومتے وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا. میں انتظار کروں گی اس وقت کا.
اس لہجے بھر کو خاموشی سے رکھنے کے بعد نایاب آسودگی سے بولی، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے رشتے کا یہ نیا موڑ محض ہم تک محدود رہے۔ ازمیر کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ کوشش کروں گی، اٹلا کر کہتی وہ ازمیر کو کہکہا لگانے پر مجبور کر گئی۔ ازمیر نے اسے پھر اپنے حصار میں جگڑے اپنی سانسوں جتنا نزدیک کیا تھا۔ صبح سے اسے اپنی طبیعت ناساز لگ رہی تھی۔ سر تھا جو ہر 10 منٹ بعد چکرا رہا تھا، جبکہ قے سے اس کا الگ برا حال تھا، لیکن پھر بھی وہ خالہ کے کہنے پر گھر کے تمام کام خود کر رہی تھی۔ ازمیر جو گھر پہ نہیں تھا، 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اسے میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے، اور اس 1 ہفتے میں خالہ اسے پچھلے 2 ماہ کا حساب چکتا کر چکی تھی۔ وہ ازمیر کی موجودگی میں اس نے سکون سے گزارے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ نایاب کو اپنے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ خالہ نخوت سے بولی۔ دن بدن نایاب کا بڑھتا وزن اور چہرے پر بتدریج بڑھنے والی رونق اسے ٹٹکانے کے ساتھ ساتھ حسد میں مبتلا کر گئی تھی۔ کھانا بنا دیا ہے، اب سونے جا رہی ہوں، خالہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مہارانی نہیں ہو تم جو آرام فرمانا ہے، ادھر آؤ، پاؤں دباؤ میرے، وہ تنفر سے بولی۔ نایاب نے لم بھیجے طبیعت مزید بگڑ رہی تھی، اسے اپنی قدموں پر کھڑا رہنا بھی مشکل تھا، خدا کے خالہ کے پاؤں دبانا، لیکن پھر بھی ہمت مجتمع کرتی خالہ کے نزدیک آتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس کے پاؤں دبانے لگی۔ خالہ نے تمسخر سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ نایاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ حواس یکدم معطل ہوئے، سماعتوں میں سیٹی کی ایک تیز آواز ٹکرانے لگی۔ وہ محض اتنا ہی بول پائی تھی اور پھر ہوش و حواس سے غافل ہوتے زمین بوس ہوئی۔ نایاب! خالہ اس کے یوں بے ہوش ہو جانے پر فوراً سے کھڑے ہوتے اسے پکار بیٹھی۔ اف، ایک اور مصیبت! اس کے بے ہوش وجود کو ناگوار نگاہوں سے دیکھتی وہ اسے اٹھاتے صوفے پر لٹانے کا تکلف اٹھائے بنا ڈاکٹر کو فون ملا گئی۔ اگلے کچھ ہی منٹس میں لیڈی ڈاکٹر اس کے گھر میں موجود تھی، جنہوں نے اپنے ساتھ موجود نرس کی مدد سے نایاب کو صوفے پر لٹاتے اس کا چیک اپ کیا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ سینے پر ہاتھ باندھے خالہ نے حقیرانہ نظروں سے نایاب کو دیکھتے استفسار کیا۔ شی از پریگننٹ، ڈاکٹر لبوں پہ مسکان سے جائے کہتی خالہ کے قدموں سے زمین کھینچ لے گئی۔ کیا؟ لیکن کیسے؟ خالہ بے یقینی کے سبب محض اتنا ہی بول پائی تھی۔ میں نے فی الحال انہیں چیک کر لیا ہے، باقی پراپر چیک اپ اور ڈائٹ چارٹ کے لیے آپ کو ہسپتال آنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اس کے سوال کو نظر انداز کرتی پیشہ ورانہ انداز میں کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کئی ثانیے بے یقینی میں ورتا زن رہنے کے بعد خالہ نے نایاب کی جانب دیکھا، جب ہوش میں لوٹتے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ خالہ کا لہجہ نفرت آمیز تھا۔ کون سا بچہ؟ نایاب اچنبھے میں مبتلا سوال کا بدلے سوال کو ہوئی۔ وہی جسے کوکھ میں لیے گھوم رہی ہو، بولو، کس کا بچہ ہے یہ؟ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ کہاں چکر چلایا ہے؟ کس کی ناجائز بچہ ہے یہ؟ وہ ایک دم جلالی روپ دھارے نایاب کے نزدیک آتے اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑ گئی۔ اپنے لفظوں پر دھیان دے خالہ، میرا بچہ ناجائز نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کہیں منہ کالا کیا ہے۔ نایاب اس کے الزامات پر تڑپ اٹھی تھی، درد سے کراہتے چیخی۔ مطلب تم نے میری پیٹھ پیچھے میرے شوہر کو اپنے جال میں پھنساتے اس سے رشتہ استوار کیا؟ حالانکہ حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ صرف آپ کے نہیں میرے بھی شوہر ہیں، میں بھی برابر حق رکھتی ہوں ان پر۔ آج پہلی دفعہ وہ اپنی دفاع میں کچھ لفظ ادا کر پائی تھی، اور اس کا خمیازہ اسے اگلے ہی پل بھگتنا پڑا تھا۔ خالہ نے اسے منہ کے بل زمین پر دھکا دیا۔ نایاب درد بھری سسکی بھرتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ تمہیں میں اس لیے یہاں لائی تھی کہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونکو۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے شوہر کو چھونے کی، اسے تعلق استوار کرنے کی؟ میں نہیں بانٹ سکتی اسے، میں نہیں کر سکتی اسے کسی دوسری عورت کے حوالے۔ وہ میرا ہے، صرف میرا۔ یہاں تمہیں لانے کا مقصد اولاد ہی تھا، لیکن مجھے یوں اولاد تو نہیں چاہیے تھی۔ مجھے تمہاری اور ازمیر کی نہیں، اپنی اور ازمیر کی اولاد چاہیے تھی۔ تمہیں تو سروگیٹ بننا تھا، ہماری اولاد کو جنم دینا تھا، لیکن تم نے یہ کیا کر دیا؟ سب برباد کر دیا تم نے، سب برباد۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ہذیانی سی ہو اٹھی تھی۔ نایاب پر ایک حیرت انگیز انکشاف کرتے وہ اسے اب مارنے کی خاطر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ نایاب جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس انکشاف کے بعد اٹھ نہ سکی۔ وہ تحیر سے آنکھیں پھاڑے خالہ کی جانب دیکھے گئی، جو ایک پاگل کا گمان کر رہی تھی۔
حالہ نے ارد گرد دیکھا جب اس کی نظر سینٹر ٹیبل پر موجود فوڈ باسکٹ میں رکھی چھری پر پڑی۔ اگلے ہی پل وہ لبوں پر وحشت بھری مسکان سجائے چھری اٹھاتے نایاب پر وار کر گئی۔ نایاب نے ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کی، لیکن کئی ثانیے بعد بھی جب اپنے پیٹ پر چبھن کا احساس نہ ہوا تو آنکھیں کھولے سامنے دیکھا، اور سامنے نظر آتا منظر دیکھے اس کی جان میں جان آئی۔ ازمیر کو حالہ کا چھری تھاما ہاتھ پکڑے دیکھ وہ سسکی بھر گئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ازمیر حالہ کے ہاتھ سے چھری جھپٹتے اسے دھکا دیتے گرجا۔ ہاں ہو گئی ہوں پاگل، دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے ازمیر، تمہارے بچے کی ماں بننے والی یہ عورت، یہ 2 ٹکے کی عورت۔ حالہ بمشکل توازن سنبھالے دو بدو غرائی۔ بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں غلاظت بکی، زبان کھینچ لوں گا میں۔ اور دھوکہ میں نے دیا ہے دھوکہ حالہ بی بی؟ پچھلے 5 سال سے آپ مجھے دھوکہ دیتی آ رہی ہیں۔ ماڈلنگ کی آڑ میں ڈائریکٹر کے ساتھ ناجائز تعلقات آپ کے رہے تھے، اور ہیں بھی۔ شوہر ہوتے ہوئے راتیں آپ باہر گزارتی ہیں، کبھی لیٹ شوٹنگ کا بہانہ تو کبھی موسم خرابی کا، اور یہ بہانے اسی سبب بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ ایک غیر مرد کے ساتھ راتیں گزار سکیں۔ اس کی دھاڑ زخمی شیر کی مانند تھی جو اس گھر کے دور و دیوار سے ٹکراتے واپس پلٹی تھی۔ حالہ کا رنگ تیزی سے سفید پڑا، وہ بے ساختہ لڑکھڑائی۔ جھوٹ ہے یہ اپنا کیا کرنا چھپانے کے لیے مجھے پر الزام ڈال رہے ہو۔ وہ اپنے تمام گھناؤنے فعل سے مکر گئی۔ ہوں، جھوٹ، یہ رہا تمہارا جھوٹ۔ یہ تصویریں جنہیں میں دیکھ تک نہیں سکتا، یہ اس ہسپتال کی رپورٹ جس میں تم نہ جانے کتنی بار جا چکی ہو ابارشن کے لیے، اس بچے کو ختم کرنے کے لیے جس کا باپ میں نہیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں یہ ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں ہو کمال، پچھلے 3 سال سے میں محض شک و شبہات میں ہی مبتلا رہا، لیکن کوئی ثبوت ڈھونڈ نہ پایا۔ ارے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میرا بھروسہ اٹھ گیا تھا عورت ذات سے، اور پھر تم میری زندگی میں اس لڑکی کو لے آئی، یہ کہہ کر کہ تم چاہتی ہو کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آئے، لیکن در حقیقت تم اولاد اس لیے چاہتی تھی تاکہ میری تمام جائیداد کا وارث آ سکے، اور تم مجھے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر مجھے مارتے تمام پراپرٹی حاصل کر لو۔ لیکن دیکھو خدا کی کرنی، خدا نے میرے دل میں اس عورت کے لیے محبت ڈال دی، مجھے بتایا کہ عزت دار عورت کیسی ہوتی ہے۔ ایک عزت دار عورت کے لیے اس کا شوہر اس کا گھر معنی رکھتا ہے، اور نایاب جیسی ایک عزت دار عورت ہی مرد کی محبت کی مستحق ہے۔ بالآخر تمام سچ سامنے آ ہی گیا، میں آزاد ہو گیا تم سے، تمہارے گھٹن زدہ ساتھ سے۔ میں ازمیر عثمان پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ ایک آخری اہم فیصلہ کرتے ہوئے حالہ جیسی دھوکے باز عورت کو اپنی زندگی سے بے دخل کرتے نایاب کو اپنے لفظوں سے معتبر کر گیا۔ نایاب بنا آواز سکتے زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ازمیر، میں تم سے محبت کرتی ہوں تم سے۔ ایسا نہیں کرو، اپنے لفظ واپس لو، تم یہ سب اس کی وجہ سے کر رہے ہو نا، میں اسے مار ڈالوں گی۔ وہ جنون میں آتے ازمیر سے التجا کرتے نایاب کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ ازمیر اس کا ہاتھ پکڑتے اسے داخلی دروازے کی جانب دھکیل گیا، جہاں لیڈی آفیسر کے ساتھ پولیس آفیسر بھی موجود تھے۔ لے جائیں، اس دھوکہ دہی کا مقدمہ ہوگا ان خاتون پر، اور قتل کی کوشش کرنے کا بھی۔ دیکھ تو اب چکے ہیں۔ پولیس افسران سے کہتا وہ نایاب کی جانب متوجہ ہوا۔ ہے رونا نہیں میری جان، اس حالت میں تو بالکل نہیں، سب ٹھیک ہو گیا ہے، سب سہل ہو گیا ہے، اب نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی دشواری۔ اسے یوں بن آواز روتا دیکھ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کے نزدیک آتے اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو لبوں سے چنتے وہ اسے پچکار گیا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں ازمیر، آئندہ کے بعد مجھے یوں تنہا مت چھوڑیے گا۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ میں بھی بہت پیار کرتا ہوں اپنے بچے کی ماں سے، اور رہی دور جانے کی بات، سانسوں سے دوری انسان کو جانی نقصان پہنچا دیتی ہے، اور میں اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا۔ اس کے سر پر لب رکھتا وہ محبت پاش لہجے میں کہتا، اس کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھ گیا تھا۔